السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، خیر مقدم ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ساری چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا تھوک ہو گیا، آپ کا الٹی ہو گیا، خون ہو گیا، دوائی ہو گئی، اور بلڈ دینا۔ یہاں لوگ بہت سوچتے ہیں کہ بلڈ دینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے بدن سے نکل رہی ہے وہ باہری طور پہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ وہ روزہ نہ رکھ سکیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس حالات میں آپ بلڈ دے رہے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کا مسائل ہے تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کے روزے سے کہیں بڑا وہ ثواب ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ہو، ایک انسان ہونا چاہیے۔ اور لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قوم قوم قوم، آپ کو ہمیشہ ہدایت میں رہنا چاہیے کہ حضور پاک نے جب اسلام کا پرچم پھیلانے کی اسٹارٹ کی تھی تو کوئی بھی مومن نہیں تھا۔ تو ہمیشہ ایسا نہ سوچیں کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، یا یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ کون سی قوم ہے، ایسا نہ سوچیں۔ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، چاہے وہ بھگوان مان کے یاد کر رہا ہو، چاہے گاڈ مان کے یاد کر رہا ہو، چاہے کسی اور طریقے سے یاد کر رہا ہو، لیکن سب اس کے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک میں نے قصہ میں آپ کو بتا دوں ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا تھا، وہ دوسرے قوم کا تھا، اور وہ بڑے ہی مست طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے انہیں بول رہا تھا، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیرے کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، تو میرے دل میں ہے، اور یہ ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سن کے بڑا ان کو غصہ آیا کہ ارے تو کر کے بات کر رہا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، وہ کتنا اعلیٰ ہیں، اور یہ ہیں اللہ کے بارے میں انہوں نے تفصیل کی۔ تو وہ بندہ ڈر گیا اور پھر اس نے وہ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو بضابطے ہے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اور وہ جا کے ہے موسیٰ علیہ السلام کو بولیں کہ ہے تم کو کوئی حق نہیں تھا کہ میرے بندے کو تم ڈرا دو، اور کہ وہ میری حمد و ثنا کر رہا تھا، اور مجھے اس کی حمد و ثنا اسی وہ لفظ میں، اسی کے الفاظ میں پسند ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتا ہے، اور کون کس وقت اللہ کے قریب ہے ہم نہیں جانتے۔ anyway، تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ روزہ بس آپ کو رکھنا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی توجہ رکھیں۔ روزہ ہر طرح کا ہے، آپ کے روح تک کا روزہ ہے، ایمان تک کا روزہ ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے کوئی کھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ارے یہ تو کھا لیا، تو آپ کی روزہ نہیں ہوئی۔ دوسری ایک اور بات کہ آپ جب کسی پہ بھی ظلم کرتے ہیں یا کسی چیز پہ کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں نے تھپڑ ہی تو مارا، لیکن آپ کے تھپڑ مارنے کی سوچ کے حساب سے آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھیے گا کہ آپ کے تھپڑ مارنے کے حساب سے نہیں، وہ بندہ آپ کے تھپڑ کو اپنی کس حد تک کی بے عزتی میں قبول کر رہا ہے، اس طرح سے آپ کو سزا ملے گی۔ مان لیجئے آپ نے کسی کو تھپڑ مارا اور سوچا ارے میں نے تو تھپڑ ہی تو مارا، کیا ہوا، لیکن اس کو لگا کہ انہوں نے میری بے عزتی کر دی، سماج میں میرے دوسرے کے سامنے انسلٹ کر دی، اور وہ رو دیا، تو ہو سکتا ہے وہ تھپڑ آپ کے لیے ایک قتل کے برابر کی سزا کے روپ میں قبول کی جائے۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے تو صرف نظر سے دیکھا ہی ہے، کیا ہو گیا، لیکن اس عورت نے یا اس لڑکی نے، اس بچی نے، اس مہیلا نے اس چیز کو کہا کہ یہ بہت ہی گندے طریقے سے، ایسا لگا جیسے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی، میرے ساتھ زنا کر دیا، تو آپ کو زنا کی سزا ملے گی، آپ کو نظر سے دیکھنے کی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا آپ کے طریقے پہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس نے آپ کو معاف کر دیا، تو اللہ بھی شاید آپ کو معاف کر دے، کیا ہو سکتا ہے اس کی ذلالت کی سزا آپ کو وہ خود دے۔ جیسے بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان مار دیا اور یا بے عزتی کر دی، اور بندہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے، اس نے اس لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن یا اللہ توکل پہ چھوڑ دیا، تو پھر حساب اور بھی تگڑا ہے۔ کیوں تگڑا ہے؟ کیونکہ اس بندے نے کیا کیا،
اللہ तवक्कल पे छोड़ दिया, ज़हीन के तौर पे है मैंने माफ़ कर दिया, इसने दिल में अहद कर लिया। जैसे मैं अमूमन तौर पे जब कोई भी कोई चीज़ बोलते हैं तो या तो फिर मैं उसके वहीं पे मुंह पे उसको डांट देती हूँ या तो फिर अल्लाह तवक्कल पे छोड़ देती हूँ। तो जब अल्लाह तवक्कल के पास हिसाब चला गया तो मैं तो अगर उससे बदला लेती तो मैं शायद एक थप्पड़ का एक थप्पड़ ही मार पाती, लेकिन जब अल्लाह बदला लेगा तो वो किस तगड़े तरीके का होगा वो तो अल्लाह जाने, और उसके उस बंदे के अमाल जाने कि उसके बंदे के कौन से अमाल उसे बचा सकेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, रोज़ा के बाद मैंने बताया कि रोज़ा ऑफ कोर्स रमज़ान में आता है और रमज़ान का मतलब ही होता है बरकत, रहमतों का बारिश। रहमत हो गया रम से और दान से हो गया कि बारिश, तो रमज़ान का मतलब होता है रहमतों की बारिश। तो इस रहमतों की बारिश को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा जो होता है 10 दिन, वो कम्प्लीटली रहमत का होता है। उसके बाद जो 10 दिन का हिस्सा होता है वो मग़फ़िरत का होता है, यानी आप अपनी बख्शाइश के लिए दुआ करते हैं, अपनी हर चीज़ के लिए दुआ करते हैं। और जो लास्ट का 10 दिन आता है, बहुत लोग उसको इत्तेफाक में बैठ के हैं गुजारने की सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये निजात का 10 दिन होता है और इसी के बीच में लैलतुल कद्र पड़ती है, जिसकी इम्पोर्टेंस इतनी है जितनी 10,000 सालों की रोज़े में रहना, 10,000 सालों की नमाज़ों की बराबर इसकी अहमियत है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस लैलतुल कद्र को हम लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में मिस ना करें। कोशिश करें कि हर बार लैलतुल कद्र को बाखूबी निभाएं, और इसको निभाने का तरीका यह है कि हम लोग सब कोई तो इत्तेफाक में नहीं बैठ सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ऑड नंबर्स आते हैं 20 तारीख के बाद, यानी 21, 23, 25, 27 एंड 29, ये 5 दिन जो बेसिकली होते हैं, इन 5 ऑड दिन के टाइम में आप कोशिश करें कि आप हर नमाज को, ऐसे तो हर नमाज आप कोशिश करें कि जमात में पढ़ें, लेकिन क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम है, हो सकता है किसी के घर में सिर्फ 2 जन हो तो वो जमात में नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो 2 जन कम से कम साथ में पढ़ें। उस साथ का सवाब भी आपके जमात के सवाब के बराबर हो अल्लाह के नज़र में। अल्लाह करे, ऐसा होता नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन अल्लाह किसको कब कबूल कर ले और क्या चीज़ को आपकी पसंद कर ले वो तो बेहतर वही जानने वाला है। उसके बीच में, जैसे मैंने फर्स्ट डे बोला कि आप और आपके रब के बीच में कोई तीसरा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसकी गिनती सिर्फ और उसका सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके रब करने का हक रखता है और कोई नहीं। तो आप नमाज कज़ा पढ़ रहे हैं, आप नमाज को नहीं पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, 2 में पढ़ रहे हैं, तरावी घर पे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़ा कज़ा करने के बाद फिर बाद में रख रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, ये सारी सवालात आपकी और आपके अल्लाह के बीच में है। लेकिन कोशिश है कि आप बेहतर तरीके से करें। तो लास्ट ईयर भी मैंने जैसे कि बताया था सबको कि हमने अपने घर में ही तरावी की थी, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर पे ही तरावी पढ़ी है। तो हमारे घरों में एक इमामत करने के लिए बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको ये चीज़ रहनी चाहिए कि वो अपने घरों में इमामत करें और अपने सारे लोगों को उसमें शामिल करें, औरतों को, बच्चों को, ताकि वो भी ये चीज़ सीखें और ये ट्रेंड को अपने अपने घरों में जब वो एडल्ट हो जाएं, जब वो अपने बच्चे बाल बच्चों वाले हो जाएं, तो वो भी इस चीज़ को कायम रखें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, नमाज़ों से आपकी मस्जिद है, मस्जिदों से नमाज नहीं है। जमात आपकी जहाँ पे खड़ी हो जाए वही आपका मस्जिद है, वही आपकी सारी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि मस्जिद नहीं बनाना है या ये नहीं करना है, बिल्कुल इस चीज़ को गलत ना ले जाएंगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो हज है। हज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हज के पहले मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के रूबरू हूँ और इसका डेप्थ, क्योंकि कोई भी चीज़ एक पहलू में बात करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी छोटी टॉपिक्स नहीं होती। तो इसे आज हम नहीं पूरा कर रहे हैं, इस पे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम थोड़ा और तवज्जो देंगे अभी लैलतुल कद्र पे।
تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اسے جماعت میں کور کرنے کی کوشش کرنی ہے، پلس اس میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز، اس کے بیچ دونوں نمازوں کو آپ جماعت میں پڑھیں، ساتھ میں پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رات بھر آپ جاگ کے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ نہیں بھی کر سک رہے ہیں تو کہا جاتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز جماعت میں اور پھر فجر کی نماز جماعت میں پڑھتے ہیں تو اس کی ثواب جو ہے رات بھر کی تلاوتوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ کم سے کم ہم کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نہیں بھی جاگ رہے ہیں، نہیں بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو بھی اس چیز کو کر کے اس کا ثواب اور اجر اٹھانے کی کوشش کریں۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس 5 دن میں آپ کوشش کریں کچھ زیادہ رقم بھی نکالنے کی، یہ بھی آپ کریں۔ اور روزہ کے بارے میں اور تھوڑا ڈیپس میں جاؤں گی۔ پہلا چیز کہ روزہ صرف آپ کو بھوکا رہنا، روزہ اسٹارٹ کیسے ہوا؟ روزہ اسٹارٹ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے اور الحمدللہ ماشاءاللہ جب انہوں نے روبرو ہوئے اللہ پاک سے، تو انہوں نے جب عرض کیا تو اللہ نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ سال بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر وہ جب لوٹے تو پھر انہوں کو دوسرے پیغمبر نے بولا، اور پھر وہ جا کے اللہ سے ریکویسٹ کیے، پھر وہ سال سے 6 ہوا، 6 سے 3 ہوا، 3 سے لاسٹ میں 1 ہوا، اور 1 کے بعد انہوں نے کہا نہیں اتنا تو میرے ماننے والے، میرے جو دین والے ہوں گے، میرے جو بندے ہوں گے، میرے جو فیملی والے ہوں گے، وہ سارے لوگ یہ چیز کو ماشاءاللہ کر لیں گے۔ تو وہاں سے 1 مہینے کا رمضان شروع ہوا۔ رمضان کے ٹائم میں جو سسٹم ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پہلا جو آیت بھی نازل ہوئی تھی وہ بھی اقرا بسمہ، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اور وہ ہو چنا جسے ہم لوگ گھگنی بنا کے کھاتے ہیں یا چنا کھاتے ہیں، اس کا ایکچولی میں سسٹم یہی ہے کہ ہم اتنا امپورٹنس کیوں دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات میں نکلتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، تو وہ مطلب عشاء کے پہلے جب وہ نکلتے تھے تو عشاء کے ٹائم میں وہ چنا بھگا کے لے کے چلے جاتے تھے، اور وہی کھا کے وہ پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ سسٹم، اور پھر کھجور رکھتے تھے اور کھجور سے وہ روزہ افطاری اپنا کھولتے تھے۔ تو یہ 2 چیز جو ہے روزے کی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ باقی جو بھی آپ کھانے بنائیں، جو بھی چیز کریں، وہ آپشنل ہے۔ تو یہ 2 چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ان کے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے دسترخوان پہ چنا اور کھجوریں ضرور ہوں۔ باقی تو اللہ جس حال میں رکھے اور جس چیز میں رکھے اس کی شکر ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنا اور غریبوں کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے پیاسا رہنا صرف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہے۔ روزہ آپ کو ایک طرح کا، میں نے جیسے پہلے دن میں بتایا تھا، ایک آپ کو ریوائز کرتا ہے ساری آپ کی چیزوں کو، کہ آپ کو پھر سے ایک وہ ٹریننگ پیریڈ کے اندر لے آتا ہے، آپ کو ریویو ٹریننگ کرتا ہے کہ آپ پھر سے وہ چیزیں جو آپ کی مسٹیکن ہو رہی ہے وہ ساری چیز قائم ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل لوگ کئی بار سوچتے ہیں ارے میں یہ تو کیا ہوگا، دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو جو یہ ساری غلط چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں آ کے آپ کے رمضان میں رک جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو لوگ اسموکر ہوتے ہیں یا جو بہت ساری تمباکو یا خینی چیزیں کھاتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں جو الٹیمیٹلی ان کے ہیلتھ کو نقصان کرتی ہے، وہ بھی اگر رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، 1 مہینہ از سفیشینٹ ٹو گیو اپ،
समथिंग। तो ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। इसी एक महीने में अगर आप गिव अप कर देते हैं और बिल्कुल एडिक्शन से आप दूर निकल आते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप वो साल भर तक उस चीज़ को बिना खाए पिए आप रह सकें। और अगर आपको लगता है और ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है तो उस टाइम पीरियड को आप 3 महीने तक विदाउट खाए कर लीजिए। तो 3 महीने में तो कोई भी चीज़ भूलने की गारंटी होती है। अगर आप कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ की एडिक्शन है आपको, आप 3 महीने तक अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो बेशक आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। तो रोज़ा हर तरह की चीज़ों से, चाहे वो गलत कुछ खाना हो, गलत कुछ बोलने का बात हो, जहन में कुछ गलत हो, आँखों से कुछ गलत आप देख रहे हो, कुछ गलत सुन रहे हो, कुछ गलत हाथों से कर रहे हो, कुछ जगह गलत आप अपने पैरों से जा रहे हो, ये सारी चीज़ रोज़े में आती है। रोज़ा इज़ नॉट जस्ट टू कीप द फास्टिंग, बी हंगर एंड बीइंग थर्स्टी, it is to learn how you have to purify from your inner soul to your upper body. Everything should be purified and should be sustained till next year. मतलब आप में जो भी गलत चीज़ आई है उस सारी चीज़ को आप रिव्यू करें, उसे हटाएं, उसे निकालें और अपने आप को प्योरीफाई करें। दैट इज़ रमज़ान, दैट इज़ द मेन बेस ऑफ रमज़ान, कि आप अपने आप को पूरी तरह से जो भी गुनाह, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसे प्योरीफाई करें। इस बीच में काफ़ी लोग के सवाल आते हैं और इस चीज़ को मौजू को मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे ज़रूर कवर करना चाहिए कि रमज़ान के दौरान काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी की रकम ली हुई है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी को रकम दिया हुआ है। इस दौरान उन लोगों की चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रकम मुझ पर आ जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती है तो आप इस हालात में मायूसियत में ना जाएं, क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी को रकम दिया, मैंने उसे एज ए तौर कर्ज दिया या कुछ बिजनेस पर्पस के लिए दिया, उसने मुझे उसमें मुनाफा देने का बात किया या उससे मुझे घर चलाने की रकम आनी थी और वो ना दे सक रहा है मेरे बोलने के बावजूद, तो मेरा इसमें क्या रोल है या मेरे लिए क्या बेहतर है और उसके लिए क्या वबा है, वो मैं बताना चाहती हूँ। ये पहला तो कि इस्लाम में हमेशा, जैसे आप ज़कात भी इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने किसी को लास्ट ईयर ज़कात की रकम दी जो कि ज़कात के लायक नहीं था। मैंने ये बोल के दिया कि बंदा आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप इससे अपना तिजारत कीजिए और जब तिजारत आपकी कंप्लीट हो जाए, जो रकम आपके पास आए, मुनाफा जो आए, वो आप मेरे ज़कात का निकाल दीजिए। तो मेरी ज़कात भी हो गई, उस बंदे की मदद भी हो गई और उसे किसी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। आप इस तरह से भी अपने घरों में, मान लीजिए कि आपके कोई बहुत ही करीबी हैं जिन पे ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन हालात आजकल के दिन में ऐसे आ चुके हैं कि अच्छे से अच्छा इंसान मजबूर हो चुका है, तो आप अपनी ज़कात को उसे दे सकते हैं। उन पे वो ज़कात बन के नहीं जाएगी, लेकिन आपको जो ज़कात रमज़ान में निकालनी है इस साल भर की, वो भी निकल गई। वो बंदा उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपना बिजनेस कर सकता है, अपना कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और फिर जब उसकी हैसियत हो जाए तो या तो वो आपके पास वापस कर दे और आप उसे ज़रूरतमंद को दे दें, या वो खुद उस रकम को उसमें कुछ मुनाफा जोड़ के या बिना मुनाफा के, जैसे भी उसकी दिल हो, उस रकम को कम से कम दूसरे ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। तो ये रनिंग ऑफ ज़कात is something which is very important these days, कि ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर होना चाहिए कि जो ज़कात के हकदार नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा हैं, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, लेकिन किसी वजह से अगर कमाई नहीं हो रही है, नौकरी छूट गई है या कुछ भी ऐसी परेशानियों में ये मुब्तला हो गए हैं, तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बता रही थी, जैसे किसी को आपने कर्जा दिया, वो कर्जदार ने आपको टाइम पीरियड दिया 1 महीने का या 2 महीने का, और फिर भी आपकी रकम को उसने नहीं लौटाया और आप के कहने के बावजूद, तो जो टाइम पीरियड आपने दिया है, आपने एक तो उसको रकम दिया, रकम विदाउट इंटरेस्ट आपने उसको दिया, वो इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहा, उसने एक टाइम पीरियड दिया कि मैं भाई 1 महीने में लौटा दूंगा, उसने 1 महीने में नहीं लौटा के उसको 3 महीना केस दिया, तो आपका जो मतलब हेल्प करने का जो आपको सवाब मिलना था
وہ 1 مہینے کا تو آپ کو مل ہی گیا، پلس جو آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا، اس ایکسٹرا ٹائم کا ثواب جسٹ ڈبل اور 3 گنا اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ نے اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس کے ٹائم پیریڈ کو اور بڑھا دیا. تو آپ کو مطلب بولتے نا دین لے لو یا دنیا لے لو، تو یا تو پھر آپ اسے دنیا میں بدنام کر دو، بیزار کر دو کہ وہ بیچارہ مایوسیت میں اپنے آپ کو خوشی کرنے کے مجبور ہو جائیں، یا تو پھر آپ اس کو ٹائم دے کے تھوڑا سا کول رہو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس کی ثواب اجر 1 نہیں 3 گنا زیادہ آ رہی ہے. یہیں پہ دوسری طرف اس بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے گھر میں وہ 3 روٹی چھوڑ کے اگر اس کے پاس آدھی روٹی بھی آتی ہے تو وہ پہلے جا کے اپنا قرضہ ادا کرے. میرے کہنے کا مطلب ہے 3 روٹی مطلب ہوتا ہے جب بھی انسان اپنی کمائی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک حصہ اپنے والدین کے لیے رکھتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہے، اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہے. اپنے والدین کے لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنا قرض اتارتا ہے جو والدین نے اس کے اوپر کیا ہے. ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کی اہلیہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا سارا چیز اس کی ذمہ داری ہے، خود کا اس کو خیال رکھنا ہے، وہ ایک حصہ اس کا ہوتا ہے. اور دوسرا جو بچوں کے اوپر ہوتا ہے وہ ایک قرض چڑھانے کا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ 3 حصے کے علاوہ اگر اس کے پاس 1 روپے بھی آ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا قرض اتارے. اگر بہت لوگ اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں کہ وہ 1 روپے بھی آتا ہے تو اس کا صرف 2 حصہ رکھتے ہیں کہ ایک اپنے والدین کے لیے رکھ لیا، ایک اسی میں اپنا بھی ایڈجسٹ کر لیا، اور باقی جو بھی بچا میں نے قرض اتار دیا، کیونکہ ان کے اوپر بھی اس کی کڑائی ہے. جہاں پہ دوسرے کو ثواب مل رہا ہے وہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ قرض کبھی نہ لو، اور لو تو جلد سے جلد اسے اتار دو. دوسری بات کہ قرض کے علاوہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کنڈیشن کہ آپ رقم کچھ انٹرسٹ لگا کے دیتے ہیں، تو وہ بالکل ہی عذاب ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی چیز ہو. فار ایگزامپل اب میں نے اگر کسی اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اس میں کچھ انٹرسٹ آ رہا ہے تو وہ انٹرسٹ کا میں کیا کروں، کیا وہ میرے پہ واجب ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یہ تو واجب نہیں ہے، لیکن آپ وہ انٹرسٹ کو نکال کے اپنے زکوٰۃ کے رقم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا اگر آپ خود ہی ضرورت مند ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ رقم میرے پاس جو آ رہی ہے یہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، تو کم سے کم اس کا 2.5 حصہ نکال کے آپ اس چیز کو استعمال کریں. تیسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس بیچ میں چھٹ گیا ہے، لیکن ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو میں سارے آگے کے ٹاپکس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک فرائیڈے میں پھر سے آپ لوگ کے روبرو آؤں گی اور کوشش کروں گی کہ میں ان ساری چیزوں کو کور کروں. تب تک کے لیے شب خیر، اللہ حافظ، شکریہ.